الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم۔ مالک کائنات، خالق ارض و سما، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر حضرات ذی وقار آج جامعہ مسجد باب السلام، جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ادارے کو دیکھ کر، جامعہ کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو سدا آباد رکھے اور اس گلشن کو آباد کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ آباد رکھے۔ میں دعا گو ہوں اپنے بڑے بھائی اور بڑے ہی محسن دوست محترم المقام سید عامر نجیب صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، کہ جن کی وساطت سے آپ احباب کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اور اسی طرح میں ادارے کے منتظم اور مدیر اعلیٰ جناب محترم مولانا محمد احسن سلفی حافظہ اللہ تعالی، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اساتذہ کرام اور ادارے کے منتظمین کا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ عالم اسلام کی محبوب شخصیت اور میری بھی محبوب ترین شخصیت خطیب عالم اسلام محترم حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جوید صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح وہ مسلک کے محدثین کتاب و سنت کا پھریرا لہراتے ہیں اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جہود مبارکہ کو قبول فرمائے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس دور میں یا اس دور سے پہلے یا ہمارے اس دور کے بعد، ہر دور میں علم کتاب و سنت کو، علم حدیث کو سیکھنا، سکھانا، یہ ایک عظیم الشان عمل رہا ہے اور عظیم الشان عمل رہے گا۔ ایسا عمل کہ جس کو کرنے پر اللہ تعالیٰ انسان کو خوشیاں نصیب کرتا ہے، راحت، آرام اور سکون عطا فرماتا ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا انسان مصداق ٹھہرتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ اس بندے کے چہرے کو سدا تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، جس نے ہماری حدیث کو سنا، فحافظہ، پھر اسے یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد ثم یبلغہ، پھر اس کی آگے تبلیغ کر دی، اس کو آگے پہنچا دیا۔ ایسا انسان کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث، اس دعا کا مصداق ٹھہرتا ہے، جو اللہ کے پیارے حبیب کے فرامین کو سنتا اور سناتا ہے، پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو انسان کتاب و سنت کے علم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ الفاظ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے
جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کا عمل سب سے بہترین، خیرکم، تم میں سب سے بہتر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں بہتر ہے، فلاں کے پاس مال و دولت آ گیا، فلاں کے پاس سیم و زر آ گیا، فلاں کے پاس کوٹھیاں کاریں آ گئیں، بزنس کاروبار آ گیا، فیکٹریاں کارخانے مربع زمینیں جدادیں اس نے بنا لیے، وہ بہتر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں ایم پی اے ایم این اے بن گیا، وہ بہتر ہے۔ فلاں کوئی مشیر بن گیا، وزیر بن گیا، کسی اعلیٰ عہدے اور منصب کے اوپر فائز ہو گیا، وہ بہتر ہے۔ یہ تیرے اور میرے سوچنے کا معیار ہو سکتا ہے، یہ تیری اور میری فکر ہو سکتی ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، کس کو بہتر فرماتے ہیں؟ کائنات کے امام کی فکر کیا ہے؟ کائنات کے امام کی سوچ کیا ہے؟ کائنات کے امام کس کو خیر والا کہتے ہیں؟ خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن و سنت کے اس علم کے ساتھ جڑ گیا۔ آئیے کتاب و سنت کے اس علم کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ خیر کے دروازے آپ کے لیے اور ہمارے لیے کھل جائیں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خیر کے دروازے کھل جائیں۔ جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا، جس نے سنت رسول اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا، اللہ نے اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے۔ دنیا کے دلوں کے اندر اس کی محبتیں رب کائنات پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو انسان کتاب و سنت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس علم کے ساتھ اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، اپنے لیل و نہار وقف کر دیتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، ایک انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، ڈاکٹر بننا معیوب نہیں ہے۔ ایک انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے میں کامیاب بزنس مین بن جاؤں، کامیاب بزنس مین بننا کوئی معیوب کام نہیں ہے۔ ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے ایک سوشل ورکر بن جاؤں، میں سیاست دان بن جاؤں، لوگوں کی خدمت کروں۔ لوگوں کی خدمت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ مستحسن عمل ہے۔ لیکن کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہتر کون ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک انسان نے اپنے بچپن کو، اپنے لڑکپن کو، اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو اس لیے وقف کر دیا ہے کہ میں بزنس کروں اور کامیاب تاجر بنوں۔ ایک انسان نے اس لیے وقف کیا ہے کہ میں دنیا کے اندر نام کماؤں۔ ایک انسان نے اس لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے کہ دنیا کے اندر میرا نام ہو، میرے خاندان کا نام ہو۔ ایک انسان اس لیے وقف کر رہا ہے۔ اس کے برعکس ایک وہ انسان ہے کہ جس نے اپنی جوانی کے لمحات کو، اپنے بچپن کے لمحات کو کھیل کود میں برباد نہیں کیا، اس نے دنیا کی عیاشی بدماشی میں اپنے وقت کو صرف نہیں کیا۔ اس نے ایک تھیلا اٹھایا ہے، اپنے گھر سے نکلا ہے، جامعۃ الاحسان میں آ کے داخل ہو گیا ہے، یہاں پہ یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ایک انسان نے اپنی زندگی اس لیے وقف کر دی ہے کہ میرا یہ لڑکپن قال اللہ اور قال الرسول سیکھنے سکھانے میں گزر جائے۔ ایک انسان نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے کہ میری جوانی کے خوبصورت لمحات اللہ کے آگے جبین نیاز کو جھکاتے ہوئے گزر جائے۔ ایک انسان کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میرے یہ لیل و نہار قال اللہ اور قال الرسول سیکھتے ہوئے گزر جائے، استاد کے سامنے بیٹھ کے زانوے تلمذ ہوتے ہوئے گزر جائے، میں اللہ کے قرآن کو سنوں، میرے کان قال اللہ کو سنے، قال الرسول کو سنے، میرے یہ کانوں کی سماعتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہوئے گزر جائیں۔ ایک انسان یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی اس لیے وقف کر دی ہے، طالب علمی کا دور اس کا تھا، اس نے سیکھنے میں گزار دیا۔ اب طالب علمی کے بعد اس نے علم حدیث کو سیکھ لیا، کتاب و سنت کے علم کو سیکھ لیا، سند فراغت حاصل کر لی ہے، جامعہ سے فراغت ہو گیا ہے، جامعہ والا نے اعزاز دے کر اسے الوداع کر دیا ہے۔ اب یہ کسی مسجد میں چلا جاتا ہے، کسی مدرسے میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ جا کر اب یہ اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ ہائے کیسی خوبصورت زندگی ہے، بچپن اور لڑکپن، اپنی جوانی کے خوبصورت لمحات اس نے قرآن کو سیکھنے میں گزار دیے، قرآن کو سکھانے میں گزار دیے، پیارے نبی کی حدیثیں سننے میں گزار دیا، پورا پیارے نبی کی حدیث مبارکہ کو سنانے کے لیے گزار دیا۔ آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ معمولی انسان نہیں ہے جس نے مال و متاع کی طرف نہیں دیکھا، سیم و زر کی طرف نہیں دیکھا۔ ہاں اگر انسان
اپنے دل کو اس طرف دیکھے تو اس کی آنکھیں مچلتی ہوئی نظر آئیں گی، اس کے دل کے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہوں گی، اس کے دل کے اندر بھی یہ تمنائیں پیدا ہوں گی کہ میرا عالی شان گھر ہو، میرا عالی شان بنگلہ ہو، میرے پاس عالی شان بلڈنگیں ہو، اعلیٰ ترین گاڑیاں میرے پاس ہو، کاروبار میرے پاس ہو، میری آنے والی نسلیں اولادیں ان کے پاس بھی مال و دولت ہو۔ لیکن اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیا ہے، اس کے دل کی خواہش اور تمنا یہ نہیں بنی کہ یہ دنیا کا مال و متاع مل جائے، اس کی خواہش صرف یہ تھی کہ میں اللہ کے پیارے نبی کے فرامین کو سیکھ جاؤں، میں اللہ کے پیارے نبی کے فرامین کو سکھا جاؤں، اپنی زندگی اس طرف لگا دی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ہے وہ انسان جس کی زندگی کا محور و مرکز اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں تھی۔ رب کائنات نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتوں سے سرفراز کر دیا، مقام و متاع عطا کر دیا۔ آئیے ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہے، نام ان کا سالم بن عبداللہ بن عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے پوتے ہیں، فقہائے سبع مدینہ منورہ کے وہ 7 عظیم فقہا جن کو فقہائے سبع کہا جاتا ہے، ان میں ایک سالم بن عبداللہ ہے۔ یہ حضرت سالم بن عبداللہ وقت کے امام ہے، وقت کے خطیب ہے، وقت کے عالم دین ہے، عظیم محدث ہیں۔ آج بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کا حکمران ہے خلیفہ حشام بن عبد الملک، یہ بھی بیت اللہ کے اندر آیا، بیت اللہ کا طواف کیا۔ وقت کے حکمران خلیفہ کی نظر سالم بن عبداللہ پہ پڑ گئی۔ علماء اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھا کریں، طلباء کرام اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھا کریں، آپ کو اللہ نے عزتیں دی ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے یہ درجات کی بلندیاں آپ کو عطا کی ہیں، اللہ نے یہ رفعتیں آپ کو عطا کی ہیں، یہ شان و شوکتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بڑے بڑے دنیا دار اپنی ساری دولتیں لٹا کر بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ ایک طالب علم اپنے گھر سے چلتا ہے، مسجد کی چٹائی پہ آ کر بیٹھتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھ کر یہ قال اللہ اور قال الرسول کو سیکھنا شروع کرتا ہے، جہاں پہ یہ طالب علم پہنچا ہے۔ بڑے بڑے سیٹھ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے، اپنی دولتیں لٹا کر مال و متاع قربان کر کے بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ کائنات کے امام نے فرمایا ہے، حضرت ابو دردہ اس حدیث کے راوی ہے کہ جو طالب علم کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ پروٹوکول دیتے ہیں، عزتیں عظمتیں کیسے ملتی ہیں۔ یہ طالب علم ابھی علم سیکھنے کے لیے نکلا ہے، عالم دین نہیں بنا، یہ وقت کا امام نہیں بنا، وقت کا خطیب نہیں بنا، وقت کا محدث نہیں بنا، شیخ الحدیث اور مفتی ابھی نہیں بنا، ابھی یہ الف سیکھنے کے لیے مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ پروٹوکول کتنا ملتا ہے۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، رب کائنات آسمانوں سے اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ میرے ملائکہ، یہ طالب علم دین کا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دو۔ یہ پروٹوکول مل رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کسی ملک کا حکمران ہمارے ملک کے اندر آتا ہے، یا ہمارے ملک کا حکمران کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، حکمران پروٹوکول دیتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، عزت ملتی ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے جناب کارپٹ بچھائے جا رہے ہیں، عزت ہے، پروٹوکول ہے۔ لیکن دیکھو تو صحیح، یہ حکمرانوں کا پروٹوکول ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے کارپٹ بچھائے جاتے ہیں۔ اس طالب علم کا اعزاز اور مقام کیا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں۔ اس مقام کو عام آدمی نہیں پہنچ سکتا، یہ مقام بڑا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت سالم بن عبداللہ مسجد حرام کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر تشریف فرما ہے، وقت کا حکمران طواف کر رہا ہے، نظر پڑی ہے سالم بن عبداللہ کے اوپر، دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی کہ اس عالم دین سے آج ملاقات کروں گا، شرف ملاقات حاصل ہوگی۔ حضرت سالم بن عبداللہ کے پاس طواف سے فارغ ہو کر وقت کا حکمران حشام بن عبد الملک حاضر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم کے سامنے بیٹھ کر عرض کرتا ہے، حضرت میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیے، میں وقت کا حکمران ہوں، کوئی ضرورت ہے مجھے بتائیے، میں آپ کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں، کوئی مال چاہیے مجھے حکم کیجئے، مال آپ کے لیے قربان کر دیتا ہوں، کوئی سہولتیں چاہیے تو مجھے فرمائیے، ساری سہولتیں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے، مجھے اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔
आज उलमा को भी उलमा वाला किरदार अपनाना चाहिए। हमारा किरदार कहीं दुनियादारों वाला न बन जाए। हमारी आंखों के अंदर भी ये दुनिया की मोहब्बतें और दुनियादारों की मोहब्बतें ना आ जाए। ये सालम बिन अब्दुल्ला है, वक़्त के इमाम है, वक़्त के हुक्मरान, वक़्त के बड़े मुहद्दिस हैं, आलिम दीन है, बैतुल्लाह में बैठे हुए हैं। वक़्त का हुक्मरान खुद आकर कह रहे हैं, मांगा नहीं है, खुद आकर कहता है आप हमें हुक्म फरमाएं, आपकी खिदमत क्या करें, कोई जरूरत है तो आपकी जरूरत को पूरा कर दें। सालम बिन अब्दुल्ला कहते हैं मुझे अल्लाह के घर में गैरुल्लाह से मांगते हुए शर्म आती है। जिक्र अज़कार में मशगूल रहे, इबादत में मशगूल रहे। वक़्त का हुक्मरान है, आप आलिम रब्बानी बन जाए, जैसा आलिम अल्लाह चाहते हैं वैसे आलिम आप बन जाए। ये दुनियादार आपके पीछे आएंगे। वक़्त के हुक्मरान आपके जूते उठाने में फख्र महसूस करेंगे। वक़्त के हुक्मरान आपकी खिदमतें करने में फख्र करेंगे। लेकिन आप भी तो आलिम रब्बानी बन के दिखाएं। ये हजरत सालम बिन अब्दुल्ला है, बैतुल्लाह में मौजूद है। वक़्त का हुक्मरान कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है कि सालिम जब बैतुल्लाह से बाहर निकलेंगे, हरमे मक्की से बाहर निकलेंगे, मैं फिर जाकर अर्ज करूंगा हजरत कोई खिदमत है तो हमें फरमाए, हम आपकी खिदमत कर दें। अल्लाह अल्लाह, कैसे उलमा थे, उलमा की शान क्या है। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला जब जितना दिल चाहा बैतुल्लाह में बैठे रहे, जब बाहर निकले, बैतुल्लाह से बाहर निकलते हैं, शाम बिन मलिक भी दौड़ते हुए, अब्दुल मलिक भी दौड़ते हुए पीछे आया और आकर कहते हैं हजरत अब तो आप बैतुल्लाह से बाहर आ गए हैं, आप भी मुझे कुछ फरमाए, कुछ हुक्म करे, मैं आपकी कोई खिदमत कर दूं, आपकी कोई जरूरत है तो आपकी जरूरत को पूरा कर दूं। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला कहते हैं शाम आप मुझे क्या देंगे, दुनिया देंगे या आखिरत देंगे, दुनिया देंगे या आखिरत देंगे। शाम बिन अब्दुल मलिक कहने लगे सालम मेरे पास आखिरत तो नहीं है, दुनिया का कलील सा माल है, दुनिया का कलील सा माल मेरे पास है जो अल्लाह ने मुझे अता कर रखा है। अल्लाह की अताशुदा माल से जितना मेरे पास है, आप जितना मांगेंगे उतना आपको दे दूंगा। आखिरत मेरे इख्तियार में नहीं है, आखिरत नहीं दे सकता, दुनिया दूंगा, वो भी उतनी जितने मेरे पास है, उसमें से जो मांगोगे दे दूंगा। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला ने जो अल्फाज कहे, अल्लाह की कसम, सोने के पानी के साथ, सोने के अल्फाज के साथ यहाँ पे लिख दिया जाए, सीनों पे सजा दिया जाए, हक अदा नहीं होता। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे शाम ये दुनिया तो मैंने उस रब से भी नहीं मांगी जो इस दुनिया का मालिक है, तुझसे कैसे मांगू, मुझे दुनिया की तलब नहीं है, दुनिया के मालो मता की तलब नहीं है। ये थे आलिम रब्बानी, इन उलमा की कदर है, इन उलमा की शान है, मुकाम व मर्तबा है। अल्लाह ने रिफतें, बुलंदियां, शान व शौकतें इन्हें अता की है। आइए इस इल्म को सीखें। इस इल्म की वजह से सालम बिन अब्दुल्ला जैसे लोग पैदा होते हैं, इस इल्म की बरकत से हजरत अबू हुरैरा जैसे उलमा पैदा होते हैं। कौन है अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु? इमामुल मुहद्दिसीन है, सैयदुल मुहद्दिसीन है। इज्जत अजमतें, शान शौकतें क्या है, कैसे इल्म सीखा, कैसे सिखाया। मदीना की गलियां हैं, हजरत अबू हुरैरा ऊंची ऊंची सदाएं लगा रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं, मदीना की गलियों में घूमते हैं, कहते हैं अहले मदीना तुम कारोबार में मशगूल हो, दुकानदारियों पे लगे हुए हो, कारोबार में मशगूल हो, जाओ मस्जिद नबवी के अंदर रसूलुल्लाह का विरसा बट रहा है, नबी कायनात की विरासत तकसीम हो रही है, तुम यहाँ दुनियादारी में मशगूल हो, कारोबारों में मशगूल हो, दुनिया के मामलात में मशगूल हो, वहां अल्लाह के नबी की विरासत बट रही है। लोग दौड़ते हुए मस्जिद नबवी में आते हैं, कहते हैं कि अबू हुरैरा यहाँ तो कुछ भी नहीं बांटा जा रहा, कोई चीज तकसीम नहीं हो रही। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वो तुम्हें तुलबा नजर नहीं आते, उस कोने में बच्चे बैठे हैं, उस कोने में बड़े बैठे हैं, काल अल्लाह काल रसूल की आवाजें बुलंद हो रही हैं, कोई कुरान पढ़ा रहा है, कोई कुरान सीख रहा है, कोई सिखा रहा है, कोई हदीस पढ़ रहा है, कोई हदीस पढ़ा रहा है। ये इज्जत रिफत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं देखते नहीं हो कैसे यहाँ पे कुरान पढ़ाया जा रहा है, हदीस पढ़ाई जा रही है, यही रसूलुल्लाह की विरासत है, यही नबी कायनात का विरसा है जो यहाँ पे बांटा जा रहा है, तकसीम हो रहा है। रसूलुल्लाह की विरासत, नबी अलैहिस्सलाम का विरसा किताबुल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह है, यह इल्म है जो नबी कायनात की विरासत है।
آج باپ کی وراثت کے لیے لڑتے ہو. ہم نے دیکھا لڑتے ہوئے بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے, عدالتوں کچہریوں میں دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. جناب وجہ کیا ہے؟ باپ کی وراثت ہے. اس بھائی نے دوسرے کو نہیں دیا, وراثت کا حصہ لینے کے لیے عدالتوں کے چکر کھاتے ہو, پنچایتیں کرتے ہو, رشتہ داروں کو اکٹھے کرتے ہو, بڑے بڑے لوگوں کی پنچایتیں کرتے ہو کہ مجھے میرا حصہ نہیں مل رہا. یہاں رسول اللہ کی وراثت ہے, نبی کائنات کی وراثت سے حصہ لینے کے لیے نہ تو تیار ہے, نہ میں تیار ہوں, نہ تیری میری نسلیں تیار ہے. آئیے یہ رسول اللہ کا ورثہ ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ نبی کا ورثہ یہاں پہ بٹ رہا ہے, تقسیم ہو رہا ہے. جو کتاب و سنت کا علم ہے, اس علم کی بڑی قدر ہے, اس علم کی بڑی شان ہے, اس کا بڑا مقام ہے. جو سیکھتا ہے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں عزتیں, مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے, خیرکم بنا دیتا ہے, تم میں سب سے بہتر بنا دیتا ہے. یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, خود اپنا تذکرہ کرتے ہیں. لوگ کاروباروں میں مشغول ہو جاتے تھے, نماز پڑھتے کاروباروں پہ چلے جاتے, بغات میں چلے جاتے, دنیا داری کے معاملات میں بھی مصروف ہو جاتے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا معاملہ بڑا عجیب تھا, بڑا دلچسپ تھا. کہتے ہیں میری خواہش یہ ہوتی تھی, تمنا یہ ہوتی تھی رسول اللہ کے ساتھ چمٹا رہوں, اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے لبوں سے کوئی کلمہ نکلے, کوئی جملہ نکلے, ابو ہریرہ اسے اپنے کانوں سے سنے, پھر ابو ہریرہ اسے یاد کرے. ہاں یہی اصحاب صوفہ ہے, صوفہ کا چبوترا ہے جہاں پہ اصحاب رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بس میری خواہش یہ ہوتی تھی کائنات کے امام کی زبان سے کلمات نکلے, ابو ہریرہ اسے سنے اور یاد کرے. بس یہ سننے میں, یاد کرنے میں سارا وقت بیت جاتا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے کھانے پینے کی بھی اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی, کھانے پینے کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی. بس میں رسول اللہ کی باتیں سنتا, انہیں یاد کرتا, یہی میرا کام تھا. کئی دفعہ بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے کھایا کچھ نہیں ہوتا تھا, پیا کچھ نہیں ہوتا تھا, میں بے ہوش ہو کے گر جاتا. لوگ سمجھتے ابو ہریرہ پہ غشی کے دورے ہیں, حالانکہ غشی کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا, بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایسے ہوتا تھا. ایسے علم حاصل کیا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, امام المحدثین سید المحدثین نے, وقت کے جلیل القدر عظیم المرتبہ عالم دین نے ایسے علم حدیث حاصل کیا. پھر عزتیں کیسی ملی, شان و شوکت کیسا ملا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس قرآن نے, نبی علیہ السلام کی حدیث نے مجھے بڑی عزتیں دی ہیں, بڑا مقام و مرتبہ دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت آیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے گورنر تھے اور بیان کرتے تھے کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا نا, ایک عام آدمی تھا, میں دوست قبیلے کی ایک عورت کا غلام تھا, اور غلامی میں مجھے کوئی پیسے تنخواہیں بہت زیادہ نہیں ملتی تھی, صرف کام یہ تھا, ذمہ داری اتنی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں گھر کے سارے کام میرے ذمے تھے. جو گھر کے کام میں کیا کرتا تھا اور اس کے عوض میں مجھے صرف کھانا ملتا تھا, 2 ٹائم کا کھانا, یہ میری مزدوری تھی. کام سارے کرنے ہیں اور اس کے عوض میں صرف 2 وقت کا کھانا. ابو ہریرہ کہتے ہیں بس یہی میری لائف تھی, یہی میری زندگی تھی. پھر اللہ نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا, اللہ نے میری زندگی کو بدل دیا. امام کائنات مدینے آئے, میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا, اسلام کو سینے سے لگایا, اپنی زندگی کو وقف کر دیا دین اسلام کے لیے, دین کا علم سیکھنے سکھانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. سیکھتا رہا, سیکھتا رہا, سیکھتا رہا. ایک وقت یہ آیا, ابو ہریرہ کہتے ہیں آج ابو ہریرہ مدینے کا گورنر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا اپنا کاروبار نہیں تھا, جس کا اپنا بزنس نہیں تھا, جس کے کوئی باغات نہیں تھے, دنیا کا مال و متاع نہیں تھا, جس کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں تھا, پینے کے لیے مشروبات نہیں تھے, رہنے کے لیے گھر موجود نہیں تھا, مسجد نبوی کے ایک چبوترے کے پر ابو ہریرہ رہنے والا, ہاں آج مدینے کا گورنر ہے, اللہ نے مدینے کا گورنر بنا دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس اللہ کا کیسے شکر ادا کروں جس ابو ہریرہ کو اللہ نے مدینے کا گورنر بنایا ہے, اور وہ عورت جس کا میں کل غلام تھا, جس کے گھر میں کام کاج کیا کرتا تھا, اللہ نے اس عورت کو آج میری بیوی بنا دیا ہے. یہ عزتیں, یہ رفتیں, مقام و مرتبہ, شان و شوکتیں دین سے ملتی ہیں, دین کا علم سیکھنے سکھانے سے ملتی ہیں. آئیے اس دین کو سیکھیں, اس دین کو سکھائیں, خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جائیں. یہ دنیا کے بڑے بڑے معاملات اس کو اپنی نظروں کے سامنے نہ لائیں. آپ اپنے مشن میں مخلص ہو جائیں, کتاب و سنت کے ساتھ جڑ جائیں.
دیکھیں اللہ کیسے عزتیں عطا کرتا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں وہ مشہور حدیث ہے, اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله, جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا دار و مدار ختم ہو جاتا ہے, سسٹم رک جاتا ہے, دفتر بند ہو جاتے ہیں, اس کے رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی نیکی اب اس کے کھاتے میں نہیں جاتی, سارے سلسلے بند ہو جاتے ہیں. الا من ثلاثہ, مگر 3 نیکیوں کے سلسلے ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. ان میں ایک یہ او علم ينتفع به, وہ علم جو تو دنیا کو پڑھا گیا, وہ علم جس سے دنیا والے آج فائدہ حاصل کر رہے ہیں. کوئی نبی کی حدیث پڑھا گیا, کسی کو غسل کا طریقہ بتا گیا, کسی کو وضو کا طریقہ سکھا گیا, کسی کو نماز پڑھنی سکھا گیا, ہاں کسی کو روزہ رکھنا سکھا گیا, کسی کو صدقہ کرنا سکھا گیا, کسی کو مسجد میں لانا سکھا گیا, کسی کو مسجد میں لا کے رب کے سامنے جھکانا سکھا گیا, کسی کو خطبہ جمعہ سننا اس کو ترغیب دے گیا, آج وہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے آ گیا ہے. ہاں علم کی کوئی بات کسی کو پڑھا گیا, سکھا گیا, دنیا سے تو چلا گیا, قبروں میں چلا گیا, منو مٹی کے نیچے سما گیا. آج لوگ دنیا والے تیرے چہرے سے آج آشنا نہیں ہے, دنیا والوں کو تیرے چہرے کی پہچان نہیں ہے, لیکن اللہ کے رجسٹر میں, اللہ کے کھاتے میں آج تیرے کھاتے کھلے ہوئے ہیں, تیری نیکیاں وہاں پہ بھی درج ہو رہی ہے, کیونکہ علم کی باتیں تو دنیا والوں کو سکھا گیا تھا, پڑھا گیا تھا, دنیا والے عمل کر رہے ہیں, اس کا اجر و ثواب آج بھی تجھے مل رہا ہے. میں یہاں پہ ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. دنیا میں بڑے بڑے سیٹھ آئے, بڑے بڑے اعلیٰ مال و متاع والے آئے, بڑے بڑے اعلیٰ مناصب والے آئے, بڑے بڑے حکمران آئے, بڑے بڑے تاجر آئے. آپ کے کراچی میں بھی بڑے بڑے تجار ہیں, بڑے بڑے مال و متاع والے سیٹھ ہیں, بڑے بڑے نواب ہیں, مال و متاع والے ہیں. آج سے پہلے بھی ہوں گے, اس سے پہلے بھی ہوں گے, اس سے پہلی صدیوں میں بھی ہوں گے, لیکن آج دنیا والے ان کا نام نہیں جانتے. آج جن کا طوطی بولتا ہے, ہاں ایک وقت آئے گا 40 50 60 سال, 1 صدی 2 صدیاں گزر جائیں گی, لوگ نام بھول جائیں گے, لیکن ہاں اللہ نے نام کن کے زندہ رکھے ہیں, رب کائنات نے کن کو دنیا میں ممتاز بنا دیا, آخرت میں ممتاز بنا دیا. دنیا آج بھی ابو ہریرہ کو جانتی ہے جس نے حدیث کی خدمت کی ہے, دنیا آج بھی عبداللہ ابن عباس کو جانتی ہے جس نے حدیث کی خدمت کی ہے, دنیا آج بھی سالم بن عبداللہ کو جانتی ہے جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے, دنیا آج بھی امام بخاری کے نام محبت سے لیتی ہے, امام مسلم کا نام پیار سے لیتی ہے. آج دنیا امام ابو داؤد کا نام لیتی ہے, امام نسائی کا نام لیتی ہے, ترمذی ابن ماجہ کا نام لیتی ہے, امام احمد ابن حنبل کو دنیا جانتی ہے, امام مالک کو دنیا جانتی ہے, امام شافعی کو دنیا جانتی ہے, امام ابو حنیفہ کو دنیا جانتی ہے, امام جعفر صادق کے تذکرے دنیا کرتی ہے, شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کو دنیا جانتی ہے, ابن کثیر کو دنیا جانتی ہے. ہاں آج ان کے تذکرے کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگیاں کتاب اللہ کے لیے وقف کر دی, انہوں نے اپنی زندگیاں خدمت حدیث کے لیے وقف کر دی, دین اسلام کے ساتھ جڑ گئے. اللہ نے دنیا میں بھی عزتیں عطا کی, دنیا میں ان کے نام روشن کر دیے, اور آخرت میں تو روشن ہی روشن ہے, کیونکہ کائنات کے امام کا فرمان ہے جو نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا, اللہ دنیا میں بھی ان کے چہرے تر و تازہ رکھتا ہے, اور روز قیامت بھی ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے جو کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, حدیث رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما ہمیں خدمت دین کو ایک عبادت سمجھ کے, ایک فریضہ سمجھ کے, اپنی زندگی کے لیے ایک اہم ترین بلکہ اولین درجے کا عمل سمجھ کے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اس میں خلوص پیدا فرمائے. علم سیکھنے والے, سکھانے والے جب خالص بن جائیں گے, مخلص ہو جائیں گے, انشاءاللہ دنیا والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے, دنیا اور دنیا کا مال و متاع ان کے پیچھے پیچھے ہوگا. یہ دنیا سے لاپرواہ اور دنیا سے مستغنی ہو کر آگے آگے جا رہے ہوں گے. اللہ ہمیں ایسا عالم بنائے, ایسا علم سکھائے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں ملتی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.